وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کے سامنے مروجہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہی ایک ذیلی نقطہ یا ذیلی مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بدعات کی جاتی ہیں تو ان بدعات کے حوالے سے ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ بدعت، پہلے تو بدعت مانتے ہی نہیں اس کو احباب، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مستحب ہے، لیکن جب اس کا استحبابی پہلو ثابت نہیں ہو پاتا اصولی لحاظ سے، تو پھر وہ اگر بات ثابت ہو جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر وہ اس پہ احباب ضد فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت ضلالہ نہیں ہے، اور وہ بدعت نہیں ہے کہ شریعت جس کو منع کر رہی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے بدعت حسنہ یا بدعت ضلالہ، کہ بدعت سیئہ بھی جسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس مسئلے کو تو انشاءاللہ میں اگلے قسط میں یا اگلے کلپ میں بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ایک ذیلی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کو بظاہر ہم دیکھیں کہ وہ اچھا عمل ہے اور اس کو بطور عبادت کے اجر و ثواب کے لیے، اجر و ثواب کی نیت سے خاص وقت میں، خاص زمانے میں، جگہ یا زمانے کے ساتھ خاص کرنا اور اس کو اپنانا، دوسروں کو اس کی طرف بلانا، اس پر اصرار کرنا اور نہ کرنے والوں کو ملامت کرنا، تو پھر ایسے عمل کے لیے ہمیں سند چاہیے ہوگی۔ اگر اس کی سند آپ علیہ السلام سے، آپ کے خلفائے راشدین سے، آپ کے صحابہ اکرام سے، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون 220 سالہ دور سے اگر اس کی سند مل رہی ہے تو قابل توجہ ہوگا، اور اگر اس کی سند وہاں سے نہیں مل رہی تو وہ قابل توجہ نہیں ہوگا، بلکہ قابل رد ہوگا، بلکہ واجب الرد ہوگا، اور وہ بدعت شمار ہوگا۔ تو اسی اصول کے تحت میں یہ بات کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر کالی چیز کھجوری ہو، ضروری نہیں کہ ہر سفید چمکتی چیز آپ کو چاندی ہی نظر آئے، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، سراب کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح ضروری نہیں کہ جس کو امام مروزی رحمہ اللہ نے کتاب و سنہ میں یہ بات کہی ہے کہ جو چیز جو ہے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر پھیل جائے اور اس کی سند وہاں سے نہ ملے خیر القرون سے، ارآہ الناس حسنہ، اگرچہ لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اچھی نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی، اور بدعت سیئہ ہی ہوگی، گمراہی ہوگی، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس وجہ سے اب یہاں پر میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان مثالوں سے آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ ایک عمل بظاہر تو اچھا نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے سند نہیں ہے، یہی بات جو میں نے ابھی کی ہے، تو وہ باوجود بظاہر اچھا نظر آنے کے در حقیقت وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ثواب کا باعث نہیں ہوگا بلکہ عذاب کا باعث ہوگا، یعنی وہ گناہ ہوگا، وہ نیکی کا عمل نہیں ہوگا۔ ان مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ایک عام عرفی مثال کو سمجھ لیں کہ ایک شخص ایک مارکیٹ میں شاپنگ کرنے گیا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ شاپنگ کرنے کے بعد 1000 کا نوٹ کاؤنٹر پر اس جو ہے دکاندار کو پکڑواتا ہے، تو وہ دکاندار جب اس نوٹ کو چیک کرتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے بھائی یہ نوٹ نہیں چلے گا، یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ اب یہ خریدار اس سے کہتا ہے بھائی یہ نوٹ کڑکتا نوٹ ہے، کڑکتا نیا نوٹ، بالکل اس کی تو گویا استری بھی ابھی تک خراب نہیں ہوئی، اتنا کڑکتا نیا تازہ نوٹ ہے، اور اس کا پرنٹ، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، تو اتنا اچھا بہترین نوٹ، اور آپ کہتے ہیں نہیں چلتا، وہ کہتا ہے نہیں چلتا بھائی۔ تو پھر یہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک اور نوٹ نکالتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بڑا پرانا سا مریل سا نظر آتا ہے، اور وہ اس کے سامنے رکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہ چلے گا۔ تو یہ دکاندار سے کہتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے، اب یہ چلے گا، یہ مریل سا نوٹ، پرانا سا نوٹ،
کیا معاملہ ہے، اس کا تو پرنٹ، اس کا رنگ، اس کا کڑک پنا، ساری چیزیں بہترین. تو یہ دکاندار مشتری سے جو بات کہتا ہے اس بات کو ذرا غور سے سنیں، وہی یہاں پر خلاصہ ہے اس بحث کا. وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے ساری باتیں اس نوٹ میں موجود ہیں، لیکن اس میں سرکار کی مہر نہیں ہے، اور سرکار کی مہر نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوٹ اپنی ساری خوبیوں کے باوجود یہ رد ہے، بلکہ یہ آپ کو حوالات میں بند کرنے کا موجب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے باعث پریشانی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک آدمی نے بظاہر بہت اچھا عمل بتا رہا ہے، بدنی عبادت، مالی عبادت، جانی عبادت اور اجر و ثواب والی چیزیں نظر آ رہی ہیں بظاہر، لیکن چونکہ اس کے پیچھے سند ہونی چاہیے. جب سند نہیں ہے سرکار کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، خیر القرون سے اس کی سند نہیں مل رہی، تو وہ باوجود اس کے کہ وہ عمل بظاہر بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ واجب الرد ہوگا، اور وہ بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بنے گا، اور بجائے رحمت لانے کے زحمت کا سبب بن جائے گا. اب اس مثال کے بعد آپ چند مثالیں لیں ذخیرہ احادیث سے، آثار سے، روایات سے، جو آپ کے اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کر دیں گی. مثلا نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صحابہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کی عبادت کا حال معلوم کیا. عبادت کا حال معلوم کرنے کے بعد انہوں نے سوچا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ ایک نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، شب بیداری میں گزاروں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا تاکہ نیکیوں میں خوب اضافہ ہو جائے. اب یہ بظاہر کتنے اچھے اچھے اعمال انہوں نے، اور کتنے مشکل، اپنے آپ کو کتنی مشکل میں ڈالنے والے اعمال تھے. روزہ رکھنا اچھی عبادت ہے، رات کو جاگنا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، رونا، یہ اچھی بات ہے نا. اور نکاح چھوڑ کر دنیا کی لذات سے اپنے آپ کو کنارہ کشی میں ڈال کر اللہ کو ہی یاد کرنا، بظاہر یہ بھی عمل اچھا نظر آ رہا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی اس نیتوں کی، ان ارادوں کی، ان کے اظہار کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں ہوگا، میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی سوتا ہوں، کبھی جاگتا ہوں، کبھی روزہ، کبھی افطار، اور شادیاں بھی کرتا ہوں. یہ کیا ترتیب ہے کہ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے؟ اب یہ روک دیا نا کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے، باوجود اعمال اچھے نظر آنے کے، لیکن یہ چونکہ اپنی طرف سے ایک غلبہ حال کی کیفیت یا من گھڑت اس ترتیب سے ایک جذبہ، وہ چیز اپنے سوچ کے مطابق جس کا یعنی اللہ اس کے رسول نے مکلف نہیں بنایا بندے کو، انسان کو اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کا، تو اس سوچ سے فوراً روک دیا باوجود بظاہر بڑی اچھی سوچ ہونے کے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، اور اس نے الحمدللہ علی کل حال کہنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال والسلام علی رسول اللہ. اب آپ علیہ السلام پر درود بھی ساتھ بھیجا، اللہ کی حمد و ثنا بھی کی، آپ پر سلام بھی بھیجا. تو اب انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ نے یہاں پر الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے تھا، آپ نے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کیوں ملایا؟ آپ نے کیوں ملایا؟ حالانکہ ملانے والا کون شخص ہوگا؟ یا صحابی یا تابعی ہوں گے. لیکن چونکہ آپ علیہ السلام سے ایک عمل سامنے آیا ہے، تو اس عمل میں زیادتی کا اختیار تو صحابی اور تابعی کو بھی نہیں ہے کہ اس عمل پر زیادتی کر دی جائے، جب تک کہ وہ آپ سے سنی نہ ہو، آپ سے سیکھی نہ ہو. تو اپنی طرف سے اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کے کلمات کو تبدیل کر دیا جائے یا اس میں اپنی طرف سے بڑھوتری کر دی جائے. یہ دیکھیں بظاہر اللہ کے نبی پر سلام بھیجنے والا جملہ کتنا اچھا ہے، اور تابعی بھی کہہ رہا ہے، لیکن ایک صحابی تابعی کہہ رہا ہے تو صحابی ان کو روک رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو چیز بظاہر اچھی ہے تو آپ کہیں گے اچھی ہے جی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کی سند بھی پیچھے ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں علماء اکرام اہل علم فرماتے ہیں نا کہ جو یہ کلمے کوئی منسوسی نہیں ہے، بلکہ یہ روایات، مختلف روایات سے جمع کر کے اور کلمات کو جوڑ کر مسلمانوں کو ان کے عقیدے سکھانے کا ایک نظام ہے. تو اس میں چوتھا کلمہ، اس میں ابداً ابدا، ذوالجلال والاکرام، اس طرح کے جو لفظ وہاں پر بولے جاتے ہیں، تو علماء اکرام چوتھے کلمے سے اس کو نکالتے ہیں کہ دیکھیں جو کلمہ، چوتھا کلمہ جن الفاظ کے ساتھ آیا تو ابداً ابدا، ذوالجلال والاکرام وغیرہ اس طرح کے جو لفظ ہیں ان کو نکال لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جب نہیں وارد ہوئے تو اس میں ایک جز بنا کر، حصہ بنا کر پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ یہ لفظ اپنی جگہ اچھے ہیں.
لیکن آپ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے اس کلمے کے الفاظ میں کہ جو وہاں سے ہمیں آپ علیہ السلام سے ملا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دعا اپنے اذان کے بعد پڑھتے ہیں تو وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، اس طرح کے لفظ جو آپ پڑھتے ہیں تو یہ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، اس پر علماء نکیر فرماتے ہیں کہ دعا تو ہے لیکن یہ لفظ یہاں پر قوی ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں ہے مستند ذرائع سے، لہٰذا یہ لفظ اگرچہ بہت اچھا ہے لیکن جب ثابت نہیں ہے اس موقع پر تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح ہے. اس طرح اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا ربنا و تعالیتا، ربنا تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام ہے نا، ربنا اپنی طرف سے پڑھتے ہیں تو اس پر اہل علم علماء نکیر فرماتے ہیں ربنا کا لفظ جب یہاں نہیں پڑھا گیا، نہیں ثابت، تو آپ اپنی طرف سے ربنا کا لفظ بہت اچھا ہے لیکن یہاں نہیں پڑھ سکتے. اس طرح اقامت مکمل ہوتی ہے تو آخر میں کچھ حضرات کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، تو آخر میں وہ کچھ حضرات کہتے ہیں محمد رسول اللہ. تو علماء نے اس پر نکیر فرمائی ہے کہ بھائی یہ اذان کا اقامت کا ایسا نہیں ہے تو آپ کیوں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، لہٰذا علماء اس پر نکیر فرماتے ہیں. تو اس طرح کے جو سلسلے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو علماء یعنی آپ علیہ السلام کے جو وارد کلمات ہیں، ثابت شدہ کلمات ہیں، ان میں کوئی بھی اپنی طرف سے زیادتی تبدیلی نہیں کر سکتا. اچھا، نمبر 3 میں مثال لے لیں کہ نماز ایک اچھا عمل ہے نا، لیکن سورج نکلتے وقت، ڈھلتے وقت اور غروب ہوتے وقت کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کیا امید رکھیں گے ثواب کی؟ نہیں رکھ سکتے نا، بلکہ الٹا پکڑ ہوگی آپ کی. کیوں؟ اس ترتیب سے آپ ہٹ جائیں گے جو ترتیب نبوی سے ہمیں ملی ہے. بظاہر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہگار ہوں گے. ایسے ہی صبح کی اذان کے بعد آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. نفل پڑھیں گے تو کیا ہے، گناہ میں ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ تو آپ اگر گناہ ہوگا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا بھائی آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ درود پڑھنے میں کون سا گناہ ہے، ذکر کرنے میں کون سا گناہ ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں ذکر نہ کریں، درود نہ پڑھیں. تو بھائی قاعدہ بھی تو ہے نا، پڑھنے کے ترتیب اور اس کے آداب اور اس کے طریقہ کار بھی تو ہیں. تو اگر نہیں ہے تو پھر یہاں آپ سے سوال ہوگا نا کہ آپ کیوں جو ہے یہاں پر نفل پڑھ کے گناہگار ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد اب آپ مغرب تک نفل نہیں پڑھیں گے؟ تو جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ گناہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال، نفل پڑھ کے بھی کوئی گناہگار ہوتا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں بھی ہیں. بہرحال اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اب روزہ ہے، روزے کی مثال لے لیں. نمبر 4 روزے کی مثال لے لیں کہ ایک روزہ رکھنا اچھی عبادت ہے، بہت زبردست عبادت ہے، لیکن 5 دنوں میں یعنی عید، چھوٹی عید، بڑی عید اور بڑی عید کے بعد 3 دن، یہ 5 جو دن ہیں، کیا ان 5 دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، صوم شک کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں؟ یا آپ کی جان جا رہی ہے، آپ کو روزہ توڑنے کی رخصت دی گئی ہے اور آپ رخصت کو استعمال نہیں کر رہے، اور اسی طرح جو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ روزہ برقرار رکھنا جائز ہے؟ تو یہ روزہ رکھ کر آپ گناہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال یہ، حالانکہ روزہ تو اچھی عبادت ہے. کیوں؟ آپ ترتیب اسلام سے ہٹ گئے ہیں، ترتیب نبوی سے ہٹ گئے ہیں. تو ہم ضروری نہیں ہے کہ جو عمل ہمیں اچھا نظر آئے تو وہ اچھا ہی ہوگا، اس کے پیچھے سند اور ترتیب بھی ہمیں دیکھنی ہوگی. سند اور ترتیب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر سند اور ترتیب نبوی، ترتیب صحابہ وغیرہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو بظاہر اچھا دیکھ کر کہنا کہ یہی اچھا، یہ ضروری نہیں ہے. بدعت پھر اسی چیز کا نام ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ عید کی عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا، عید والے دن اشراق کا مسئلہ کیا ہے؟ اشراق تو اچھی عبادت ہے، لیکن عید والے دن اشراق کے بارے میں علماء نے کیا اس کی تشریحات کی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں. خاص کر یعنی عید والے دن عیدگاہ میں آپ عید کی نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اشراق نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص وہ نفل پڑھتے دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے غصے میں آ کے کہا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، اللہ کی قسم. تو حضرت علی نے فرمایا بالکل آپ کو اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ترتیب سے ہٹ گئے ہو. گویا آپ اس نماز کو پڑھ کے آپ کو عذاب دیا جا سکتا ہے، ترتیب سے ہٹے ہیں نا. تو ترتیب بھی دیکھنی ہوگی، سند بھی دیکھنی ہوگی. یہ نہیں ہے بس اچھا ہے تو بس اچھا ہے لے کے چل پڑے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے دعوت دی کہ بچے کا ختنہ ہے اور اس پر دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے.
تو فرمانے لگے بھائی یہ ختنہ تو ہوتا ہے، عقیقہ بھی ہے اسلام میں، لیکن یہ دعوت کو اس موقع پر رکھنا اور اتنا اہتمام کروانا یہ کس نیت سے ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ گویا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت کا اہتمام یہاں پر ثابت نہیں ہے اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس موقع پر دعوت بھی کرنی ہوتی ہے اور وہ بھی سنت کا حصہ ہے، مستحب کا حصہ ہے، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ حصہ کہاں ہے، کس نے بنایا ہے؟ تو صحابہ تو یعنی اتنی احتیاط فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ کہ ایک شخص کو دیکھا وہ چاشت کی نماز کی جماعت کروا رہا ہے، تو اسے کہنے لگے بھائی چاشت کی نماز تو ہے لیکن یہ چاشت کی نماز کی جماعت کہاں سے آئی ہے، آپ جماعت کروا رہے ہیں اس کی؟ تو جماعت دیکھیں ایک اچھی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے روک دیا کہ جو چیز جس ترتیب سے ثابت نہ ہو آپ اپنی طرف سے اس میں ترتیبیں قائم نہ کریں۔ یاد رکھیں دنیا داری اور ہے، دینداری کی ترتیب اور ہے، یعنی دنیا داری میں آپ 4 من گوڑ ڈالیں یا 10 من گوڑ ڈالیں، آپ شکر ڈالیں، چینی ڈالیں، جتنا بیچنا ہے رکھیں، آپ کی مرضی ہے جتنا گودام بنائیں، لیکن اسلام میں جو چیز آپ کو جس ترتیب سے ملی ہے آپ اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آپ اس میں اپنی طرف سے اضافے نہیں کر سکتے، آپ اس کو گھٹا نہیں سکتے، آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے، بڑھائیں گے بدعت ہوگی، گھٹائیں گے الحاد ہوگا، خیانت ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام کے اندر۔ اچھا اسی طرح دیکھیں نا سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، فقہا اس بارے میں بحثیں فرماتے ہیں کہ نماز کسوف اور نماز خسوف، اب سورج گرہن چونکہ دن کو ہوتا ہے تو اس میں جماعت کی نماز کا ذکر آ رہا ہے، اور خسوف رات چاند کی گرہن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جماعت نہیں ہے، انفرادی نماز ہے۔ اب کوئی رات کو بھی جماعتیں تلاش کرنا شروع کر دے اور جماعتیں کھڑی کرنا شروع کر دے تو جماعت ایک اچھی چیز ہے، لیکن چاند گرہن میں وہ اس کی ترتیب نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہا ہے، ثواب نہیں پائے گا بلکہ الٹا دوسری طرف جائے گا۔ ایسا ہی دیکھیں نفل نماز کی طرف بلا کر لانا، لوگ صلاۃ تسبیح جماعتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اب صلاۃ تسبیح خود نفل ہے تو نفل کی طرف سپیکر کھول کر لوگوں کو ترغیب دے کر بلانا، آؤ صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو تداعی الی النفل کی صورت پائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ اہتمام اور انصرام کے ساتھ سپیکروں پر، تو یہ جماعت ایک اچھی چیز ہے، مل جل کر پڑھنا اتفاق سے، لیکن جہاں ہے تو وہاں ہے، اپنی طرف سے کارخانہ لگا کر فیکٹری لگا کر ہم نہیں بنا سکتے، جہاں جماعت نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے جماعت نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب آخری عمر میں تھوڑے نابینا ہو گئے، یعنی ان کی نظر کمزور ہو گئی، اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے کوفہ کی جامع مسجد میں، وہاں مسند دارمی وغیرہ کی روایت ہے کہ یحللون و یسبحون، کچھ لوگ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ وغیرہ کا ذکر ذرا بلند آواز سے مل کر رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ذکر تو اپنی جگہ ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، لیکن یہ جس ترتیب سے مسجد میں اکٹھے ہو کر جمع ہو کر بلند آوازوں سے یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ترتیب کہاں سے آئی ہو بھائی؟ اور پھر وہاں سے اپنے غلام سے کہا مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو بھائی، ہؤلاء قوم مبتدعون، یہ تو کوئی بدعتی لوگ، بدعتی قوم معلوم ہوتی ہے۔ جی تو اس کو دیکھ لیں، اس سے بھی بات واضح ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا، میں نے ایک مثال پیچھے بھی دی تھی کہ عیدین کے دن نمازیں تو ہیں، جماعت بھی ہے، لیکن اذان اور اقامت نہیں، حالانکہ جماعت کے ساتھ اذان اور اقامت تو ہونی چاہیے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ کوئی آج کہے نہیں جی چونکہ اچھا عمل ہے تو میں اذان بھی دوں گا عید والے دن اور اقامت بھی کریں گے، تو کیا خیال ہے، ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تو عمل تو اچھے ہیں لیکن سند نہیں ہے، اس کی ترتیب نہیں ہے، تو مسئلہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھ لیں ذرا۔ اسی طرح تکبیرات تشریق کو دیکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم پڑھتے ہیں نا، تو 5 دنوں تک ہم پڑھتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں ہم، وہ 13 تک جاتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر 9 سے پہلے آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے اچھے کلمات ہیں، آپ 9 سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر 13 کے بعد جا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی یعنی جو نماز ہوتی ہے 5ویں دن، اس کے بعد جا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمات تو اچھے ہیں، تو جواب آپ یہی دیں گے کہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے ثابت نہیں ہے، کم از کم کلمات تو اچھے ہیں نا، برے تو نہیں ہیں، اچھے ہیں نا، تو پڑھ لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تو جواب آئے گا سند نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے ہمارے پیارو، مسئلہ یہ ہے کہ جب نہیں ثابت تو وہ ثابت نہیں ہے، اور آپ اس سے پہلے نہیں پڑھ رہے، بعد میں نہیں پڑھ رہے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے جو آپ حضرات فرما رہے ہیں، جو ترتیب کر رہے ہیں، تو یہاں آپ کیوں خواہ مخواہ ضد فرما رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. اسی طرح اس مسئلے کو یہ بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی ایک دعا سکھا رہے تھے، اور اس رات کی دعا کو آپ نے پڑھا ان کے سامنے، تو پھر براء ابن عازب سے کہا پڑھیں، وہ پڑھنے لگے تو ساری دعا وہی پڑھی، صرف ایک لفظ میں تبدیلی کی. آپ علیہ السلام نے بنبی کا لفظ کہا تھا تو انہوں نے بھی رسول کا کہہ دیا. اب بنبی کا اور رسول کا، یعنی نبی اور رسول میں بے شک 3 فرق ہیں، لیکن استعمال ایک دوسرے کی جگہ پر یہ لفظ ہو جاتے ہیں. اب کوئی بڑا فرق نہیں تھا، لیکن لفظوں کا دیکھیں، نبی اور رسول کا ایک فرق کیا تھا، باقی دعا وہی پڑھی تھی. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا کہ نہیں، جو لفظ میں نے پڑھے ہیں آپ نے کیسے تبدیل کر دیا، آپ وہی لفظ پڑھیں جو میں نے بتائے ہیں. جی پتہ چلا حضور کے الفاظ کو تبدیل کرنا صحابی کے بس میں بھی نہیں ہے، اور یہ تو اصول ہے. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، وہ لوگوں نے کہا تھا نا قرآن میں کچھ تبدیلیاں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، قل کہہ دیجئے ما يكون لي ان ابدله، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی ہوتی بھی نہیں ہے، اللہ کے کلمات میں. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلمات میں حضور اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کے کلمات میں، آپ کے کلام میں صحابی کو اختیار نہیں کہ تبدیلی کر سکے، اور صحابہ کی طرف سے جو لفظ آئے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام سے سنے ہوں گے، حاصل کیے ہوں گے، تو ان الفاظ کو کوئی بات کا تابع یا کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ تو ایک ترتیب ہے. اسی طرح وتر واجب ڈبل پڑھنے سے منع کیا گیا نا، تو وتر واجب ایک نماز ہے، کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ تو اس لیے یہ بہت سارے میں نے آپ کے سامنے حالات و واقعات، کچھ دلائل، یہ چیزیں رکھی ہیں، ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو بظاہر ہمیں اچھا نظر آتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہی ہو. آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ جس ترتیب سے فرمایا ہے. تو اب اگر کوئی کہے میں 40 بار پڑھوں گا، تو 40 بار کہنا پڑھنا یہ بظاہر تو اچھی بات نظر آتی ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی ترتیب اور آپ کی بتائی ہوئی تعداد کو یہ تبدیل کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تو 33 34 پڑھ لے، اور جب فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر بے شک 1000 نہیں 1,00,000 دانوں کی تسبیح ڈھونڈ کر بیٹھ جائے، رٹھے شٹھے لے کر بیٹھ جائے اور بنٹے شنٹے لے کر بیٹھ جائے، پھر بسم اللہ پڑھتا رہے. وہ جتنا پڑھے اب اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی، لیکن جو ترتیب اللہ کے نبی نے بتائی ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو پتہ چلا فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب مندوب ہو، مباح شرعی ہو، کچھ بھی ہو، کسی درجے میں کوئی عمل آپ اگر کریں گے ایک زمانے کے ساتھ، ایک وقت کے ساتھ خاص کر کے، اور اس کو باقاعدہ اس پر آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، اور اس پر آثار دکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کو دین کا تقاضا باور کروانے کی کوشش کریں گے، اور دین کا ایک مسلم حصہ اور عبادت اس کو اگر لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو اس پر دلیل لانی ہوگی. محض یہ کہ وہ عمل اچھا ہے تو آگے اس کو چلا لیں، تو اچھا عمل بظاہر وہ اچھا ہی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اس پر بدعت کا حکم لگ سکتا ہے، جیسے کہ ان مثالوں سے آپ کے سامنے ساری بات آ چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.